السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی نظر سے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے کامران کی تابعی میں 9 وزارت کو شاعر ہیں، اس کے بعد سے ڈائریکٹر کریے ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے تو 3 کتابوں کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقت کی بچت تو ہوتی ہے، ساتھ میں یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پڑھنے والے لکھنے والے سننے والے سب ایک جگہ جب جمع ہو جاتے ہیں. کامران کا میرا بہت پیارا دوست، بہت خوبصورت بھائی، بلکہ میں یہ کہوں گا خوبصورت شہزادہ بھائی ہے، یعنی مغل شہزادہ ہے. اس کا عنوان بھی میں نے یہی رکھا تھا، نسلی نظم کا ایک مغل شہزادہ. کامران کو جب گہرائی نصیب ہوتی ہے تو اپنی فکر کو نسلی نظم کے خیال میں پیش کر دیتے ہیں. جب وہ اپنے ارد گرد مسائل دیکھتے ہیں، انسان کی سطح پر ہوں یا ملک کی سطح پر یا اسلامی دنیا کے فکر و عمل کی سطح پر جو ہلچل مچی ہوئی ہے وہ اضطراب نظر آتا ہے. بہت شکریہ صدر. اسلام کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا. یہاں میرا خیال ہے اس صدر بلکہ کی تجاویز تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے باقی کیا رہ گیا ہے کہ میں کیا گفتگو کروں گا. یہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعد میں آتے ہیں اور بعد میں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ بات کریں. میرا ایسا ماننا ہے کہ ماریہ مہوش اور کامران مغل بہت قریبی لوگ ہیں میرے، اور یہ ایک انسانی رشتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تخلیقی رشتہ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، یہ سوچنے والوں کا رشتہ ہوتا ہے. اور دونوں کو، ماریہ کو اور کامران مغل کو جب میں پڑھتا ہوں، اور جیسا ابھی میں نے ٹوٹم کی کچھ برگردانی کی، تو میں ماریہ پہ پہلے گفتگو کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسپریشن ہے، ایک شدید ایکسپریشن افسانچوں کی شکل میں، اور جس میں داخلیت اور خارجیت مل کر اپنے پورے وجودی حیثیت میں ہمارے سامنے آتی ہے. آج 3 کتابیں ہیں وہ ماریہ مہوش کی اور کامران مغل کی. کامران مغل کے بارے میں تمام حضرات لکھنے کی بات کی کہ بہت ہی لطیف انسان ہے. گزشتہ 8 سال سے یہ میرا دوست اور بہت ہی قریبی دوست ہے. تو کیونکہ میں گھر کا بیٹی ہوں، اس لیے گھر جانے سے پہلے میں نظم سناتا ہوں. ان کی اعزاز کی اتنی تقریبیں ہو رہی ہیں اور ہو بھی ہیں، اور مجھے ہر تقریب میں شامل ہونا ہے، تو لہٰذا میں اس کو مختصر ہی کروں گا. کیونکہ ایک نظم ہے، اسی نے پرنامہ کا نام کہا ہے، لیکن رومانوی شاعری بھی کرتے ہیں. ایک نظم ہے ان کی گجرا. جیسے میں بھی ابھی نوروز ہی ہوں، میں اس لیے اچھا کتابوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں ڈاکٹر صاحب نے اور شاہد صاحب نے جو کہا تھا. اول تو میں کبھی بھی یہ کہتی کہ آپ کا جو میرے سے یہاں پہ موجود تھے، ہم سے ٹیلی فون چکے تھے. ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب بہت عمدہ گفتگو کی انہوں نے. ارشد رضوی صاحب نے بھی بہت پرموس قسم کی گفتگو کی. بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے ان کے سمجھ میں نہ آئی ہو. عالیہ صاحب صاحبہ وہ آئے، انہوں نے اندر سے ادھورا ہوں اور یہ مجھے نوچ رہا ہے. یادوں کی زنجیر میں جکڑا بے سر پڑا ہوں، سحر ہو چکی ہے اور میرے چاروں کو اندھیرا ہے. ایک اور چھوٹا سا ہے کہ دل میں سمندر رکھتا ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں. دل میں سمندر رکھتا ہوں، میں کراچی. میرا جھگڑا ہے تلسی کا، میرا قاتل زبان کا.
अब मैं गुजारिश करूँगी अशरफ खान साहब को कि वो आएँ और गुलदस्ता वसूल करें। वो आए और वो आकर कामरान साहब हो चुकी है, लोग अपने तासुरात का इजहार कर चुके हैं, चाय आ चुकी है, चाय आपको पी चुके हैं, जाने का वक्त हो गया, देर भी हो गई। और मैंने उनकी किताबें मुझे देर से मिली थी, वैसी मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं भी बहुत कुछ लेती हूँ। लेकिन देखिए, आप लोगों ने जिस तरह तासुरात दिए हैं, बारी बारी से नाम नहीं होगी, नाम मैंने लिखे थे, बहुत लंबा कुछ लिखा रहा। बात जो की गई है वो लिखी गई है कि महाविश और कामरान दोनों की किताबें जो हैं, इसमें कहा गया पहले दिन की तकरीबन रुनमाई थी। अच्छा साहब, थोड़ी सी तवज्जो रुनमाई हुई, फिर पजीराई हुई, कहा गया। तो ये समझ लीजिए कि दावत वलीमा है आज। तो ये मैं इससे मुतफिक हूँ और यही है कि इसमें से मुबारकबाद दी जाती है, दुआएं दी जाती हैं।